مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو۔ یہ کسی غلطی نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے اس لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آرام گاہ کے قریب ایک لال رومال والے مولانا صاحب ہیں، اور وہ لاؤڈ سپیکر میں عوام کو کہہ رہے ہیں کہ حضرات آپ یہ جو مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، مدینہ پاک آتے ہیں، تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کر کے گھر سے آیا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے یا آپ کی قبر کی زیارت کرنے کی نیت سے نہ آئیں۔ یعنی وہ تاثر ان کی ویڈیو سے یہ جا رہا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بندہ مدینہ میں آئے، مدینہ طیبہ میں، وہ صرف یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے اور یہاں پہ نماز ہے، بس یہی شان والی ہے، اور یہاں پہ آؤ بس۔ تم یہ جو عاشق کہتے ہو نا، نہیں ہم رسول اللہ کو سلام کرنے جا رہے ہیں، اپنے آقا کو ملنے جا رہے ہیں، قبر مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ چھوڑ دو، یہ تو شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، 2017 کی بات ہے، وہ جو لال رومال والے مولانا صاحب ہیں، ان سے میں نے بذات خود 2017 میں نے ان سے بذات خود یہ مسئلہ پوچھا تھا، مسجد نبوی شریف میں یہ مسئلہ خود میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ایک بندہ ہے، وہ مسجد نبوی شریف میں آتا ہے اور وہ گھر سے نیت کر کے آتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، حضور کو سلام کرنے جا رہا ہوں، اپنے آقا کو ملنے جا رہا ہوں، نماز اگر نصیب ہوئی تو وہ بھی پڑھ لوں گا مسجد نبوی میں۔ اگر مسجد کو شان ملی ہے تو اس مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے، اگر وہ ڈیرا نہ لگاتے تو اس مسجد کو کون جانتا۔ آج دنیا پہ جتنی نسبتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور حضور کی وجہ سے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ وہ بندہ ایک نیت کر کے گھر سے آتا ہے تو یہ اس کا آنا ٹھیک ہے۔ تو مسجد نبوی شریف میں مجھے ان حضرت صاحب نے آج سے 7-8 سال پہلے جو جواب دیا، وہ کہنے لگے ویسے یہ جو آپ بیٹا بات پوچھ رہے ہیں، یہ اس سے بندہ کافر یا مشرک تو نہیں ہوتا، لیکن بہت بڑا گناہ کرتا ہے وہ بندہ جو گھر سے یہ نیت لے کے چلے کہ میں رسول اللہ کو سلام کرنے جا رہا ہوں، قبر مصطفیٰ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ جو مدینہ میں آئے بس مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے، بس ختم، اس کے بعد آگے کوئی بالکل نہیں، اور وہ سلام کی نیت سے آ رہا ہے تو یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر وہ ایک روایت بھی پڑھ دیتے ہیں، وہ زور ڈال کے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا وہ مفہوم نہیں بنتا۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس روایت سے غلطی کھائی ہے اور وہ پسرے ہیں، اس کا مفہوم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں آگے عرض کروں گا۔ میں آپ کی توجہ ایک مسئلے کی طرف صرف کرانا چاہتا ہوں، یہ اس کے میں کوئی تفصیلی دلائل نہیں رکھوں گا، ایک چھوٹی سی بات اگر کسی کے دل میں اللہ کے فضل سے گھر کر جائے تو وہ اس کو سوچے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں، وہ بندے، وہ صاحب مولانا، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے وہ محبت رسول کا دعویٰ بھی رکھتے ہی ہوں گے، اور جس محبوب کی برکت سے وہ لال رومال پہن کے اس مسجد میں کھڑے ہیں، اسی محبوب کریم کی قبر کی زیارت کرنے کو وہ گناہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک بندہ کسی سردار کے ڈیرے پہ یا اس کے زمینوں پہ کام کرتا ہو، رہتا ہو، اس کو کھانا پینا سارا اس ڈیرے والے کے، سردار کے برکت سے، اس کے وسیلے سے ملتا ہو، اور بعد میں وہ نوکر کھڑا ہو کے سردار کی زمین میں کہے سردار کو ملنا ہی حرام ہے، سارے اس نوکر کو نمک حرام کہیں گے۔ خیر، یہ میں نے ایک گہری سی بات کر دی ہے، میں اصل مسئلے کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے گھر سے جانا، مثلا میں یہاں سے چلا، میں نیت کر جاؤں کہ میں اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سلام کی برکت سے مجھے یہ توفیق ملے گی کہ وہ مسجد جس میں محبوب کریم کی سانسوں کی خوشبو آج بھی مہک رہی ہے، میں اس میں نماز بھی پڑھ لوں گا، اللہ مجھے ثواب دے دے گا۔ اس نیت سے جانا کیا یہ گناہ ہے؟
حرام ہے، شرک ہے، سب لوگوں کی بات چھوڑ دیں، ساری باتیں ایک طرف، علماء کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں، مفسرین کیا کہتے ہیں، سب اللہ کی بات مانیں۔ میرے بھائیو اللہ کو مانو، یہ آوازیں آتی ہیں، لوگ پوسٹر لکھتے ہیں، میرے بھائیو آؤ اللہ کی طرف، میں بھی کہتا ہوں آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فالمدبرات امرا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، مختلف کاموں کی وہ تدبیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، بادلوں کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، بے شمار، یعنی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 27 میں غالباً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم سے وہ جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کرتے، رب جو حکم دیتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں، یہ واضح قرآن ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرشتوں سے کیا کرواتا ہے، وہ اگر کوئی بندہ ہو، وہ ان لال رومال والے مولانا صاحب تک میرا یہ پیغام اگر ہو سکے زندگی میں، کبھی ان کی زندگی میں یا میری زندگی میں اگر ممکن ہو تو پہنچا دے کہ اللہ اس بات کو وہ بھی ذرا سوچیں، اور اس کا ہو سکے تو ممکن بن سکے تو اپنے دل سے جواب پوچھیں، ہمیں کیا انہوں نے جواب دینا، نہ ہمیں اس بات کے طالب ہیں کہ چلو ہمارے جواب دو، نہیں، ایسے کوئی ایسی بات نہیں، وہ بس اپنے آپ سے پوچھیں اللہ فرشتوں سے دیکھیں کیا کروا رہا ہے، خدا اپنے فرشتوں سے کیا کروا رہا ہے۔ وہ مجھے وہ کہتے ہیں وہ سب بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا نعوذ باللہ مولا اپنے فرشتوں سے کوئی گناہ کروائے گا؟ اب دیکھیں رب العالمین کیا کرواتا ہے اپنے فرشتوں سے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں سنن الدارمی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے حضرت امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سمرقندی المتوفا 255 ہجری 255 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور میرے پاس ایک نسخہ پاکستان کا ہے، ایک بیروت کا ہے، بیروت والے کا پیج نمبر 45 ہے، اور جو پاکستان کی طبع ہے اس کا 57 نمبر پیج ہے، 94 نمبر روایت ہے، 15 نمبر باب ہے، چیپٹر نمبر 15، اور باب کا نام ہے باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ۔ چیپٹر ہے اس بیان میں اللہ نے اپنے محبوب کو وصال کے بعد کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ باب باندھ رہے ہیں امام دارمی، کہتے ہیں حضور چلے گئے، کیا لینے آتے ہو قبر پر؟ یہ دیکھیں 1200 سال پہلے لوگ کیا باب باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے محبوب کریم کو دنیا سے جانے کے بعد کیا شانیں عطا فرمائیں۔ 94 نمبر روایت ہے، اور اس روایت کی سند کے بارے میں بتاتا ہوں آگے چل کے۔ اس کی ایک سند یہاں پر مذکور ہے حضرت نبی ابن وہب سے، ایک میں وہب ابن منبہ کے الفاظ آئے ہیں، اور اس کی سند کو چند میں عرض کر دوں۔ ایک کتاب ہے فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کی فضیلت، فضل الصلاۃ علی النبی، اس کو لکھنے والے حضرت امام قاضی اسماعیل بن اسحاق الجہدمی المالکی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 282 ہجری 282 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ ان کی کتاب کی تحقیق کی ہے علامہ ناصر الدین البانی، سعودی عرب کے عالم تھے انہوں نے، وہ ویسے وہ لال رومال تو شاید وہ نہیں پہنتے تھے، پہنتے بھی ہوں گے تو، لیکن وہ انہی کے سربراہ تھے، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ 102 نمبر روایت ہے فضل الصلاۃ علی النبی للجہدمی کی، اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس رواتہ کلہم ثقات، اس روایت کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں، پکی سچی صحیح الاسناد روایت، صحیح سند سے روایت ہے۔ اور اس کو امام بیہقی شعب الایمان میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، دیگر کتابوں میں ہے یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ۔ الفاظ میں دارمی سے پڑھ رہا ہوں، سند صحیح اس کی موجود امام جہدمی کی کتاب میں ہے۔ اب ذرا سنیں اللہ فرشتوں سے کیا کروا رہا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کعبا دخل علی عائشہ، حضرت کعب الاحبار ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، فذکروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تذکرہ مصطفیٰ چھٹ گیا، ذکر رسول ہونے لگا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے مکانوں میں ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، صحابہ تابعین کی سنت ہے ذکر رسول کرنا، ذکر مصطفیٰ کی محفل شروع ہو گئی۔ فقال کعب الاحبار کہنے لگے ما من یوم، کوئی بھی جو دن ہے،
جو دن چڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ما من فجر کے الفاظ ہے، ہر فجر کے دن، ہر جب فجر ہوتی ہے دن میں، الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یحفوا بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ ڈیلی بلا ناغہ 70,000 فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہ وہی فرشتہ ہے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جو اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اور ایک نہیں، 70 نہیں، 70,000 فرشتوں کا قافلہ اور جلوس روزانہ ڈیلی آتا ہے۔ کدھر؟ مسجد نبوی شریف میں نہیں آتا، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے نہیں آتا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں جی نماز پڑھنے آئیں، اللہ نماز پڑھنے نہیں بھیج رہا۔ اللہ یہ نہیں فرماتا فرشتوں جاؤ وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ میاں صاحب کے پیچھے اور نماز پڑھو جا کے، تم نہیں، فرمایا حتی یحفوا بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ڈھانپ لیتے ہیں، یضربون باجنحتہم، اپنے پروں کو کھول کے قبر مصطفیٰ کے ساتھ ملتے ہیں، رگڑتے ہیں، اپنے پروں کو لگاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے رومال لگایا تھا، اس نے چھین لیا، کہنے لگا تم شرک کرتے ہو۔ وہ سیالکوٹ کا تھا، پاکستانی تھا۔ میں نے اس کو کہا بھئی تو پاکستان کا ہے، سیالکوٹ کا ہے، میں بھی پاکستان کا ہوں، کچھ وطن کی غیرت ہی ہوتی ہے، صافہ واپس کر دے۔ تو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، ہوتی ہے وطن کی غیرت، لیکن آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، میں مشرک نہیں ہوں، آپ مشرک ہو، شرک کرتے ہو۔ میں نے کہا جی میں نے کیا شرک کیا؟ اس نے کہا تم نے اپنا کپڑا رسول اللہ کی جالیوں سے لگایا تو مشرک ہو، کافر ہو، تم نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے یہ دیکھیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں فرشتے بھی، کیا فرمایا؟ اپنے پروں کو قبر مصطفیٰ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم پر درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کہتے ہیں بخاری کے کسی صفحے پہ دکھاؤ صحابہ نے ایسے پڑھا ہو، دیکھیں فرشتوں سے اللہ پڑھوا رہا ہے۔ حتیٰ اذا امسو عرجو، اور فرمایا جب شام ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، سارا دن کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم جمعے کے بعد 10 منٹ پڑھ لیں تو ہمارے بندوں کو غشیاں طاری ہوتی ہیں، اور رب العالمین صبح سے شام تک ملائکہ کو کھڑا کر کے محبوب کریم کی قبر پہ درود پڑھواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دوست سے میری گزارش ہے کہ کہیں یہ رب العالمین اپنے ملائکہ سے دیکھیں کیا کروا رہا ہے، اس کو سوچیں ذرا یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور فرمایا پھر شام کا جب وقت ہوتا ہے اتنے ہی فرشتے دوبارہ آ جاتے ہیں، فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ، وہ بھی وہی کرتے ہیں جو صبح والوں نے کیا، اپنے پروں کو محبوب کریم کی قبر کے ساتھ ملتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر فجر کے وقت ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی، 70,000 فرشتہ محبوب کریم کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ پروٹوکول اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یہ اللہ کروا رہا ہے۔ محبوب کریم کی قبر پہ اس نیت سے جانا، میں حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، قبر مصطفیٰ پر جاؤں گا، سلام پڑھوں گا، حضور کی قبر سے برکت حاصل کروں گا، یہ تو رب العالمین اپنے ملائکہ سے کروا رہا ہے۔ یہ کام کرنا فرشتوں کی سنت ہے، اور اس عقیدے کا پرچار کرنا رب العالمین کا طریقہ مبارکہ ہے، یہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ پروٹوکول عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں دلی طور پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور لامحدود محبت عطا فرمائے۔ اس کے تفصیلی دلائل انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا۔ وہاں